بہت شکریہ محترمہ. اور اس کے بعد ہمارے درمیان خدیر پور کے ہمارے ایک مہمان محترم اظہار کریم صاحب ہیں. میں چند منٹوں کے لیے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آج اس میٹنگ کا حصہ ہیں، لہٰذا اپنی مختصر سے اپنی کچھ رائے پیش کریں. اس تعلق سے محترم اظہار کریم صاحب. السلام علیکم. رفیع صاحب، پہلے میں تو آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے 3 ایسے کام کیے ہیں جو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ کامیابی کی طرف سے پہلا قدم نہیں، آپ 2-3 قدم بڑھا چکے ہیں. پہلی بات کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم جس سماج سے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں اور ہم کیا اپنے نسلوں کو دے رہے ہیں. اس بات کو محسوس کیا، پھر اس پہ خود غور کیا کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مذہب کے اس بہت اہم نقطے پہ عمل پیرا ہوئے آپ مشورہ کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب امی تھا، لیکن وہ سارے زمانے کو پڑھاتے تھے، سارے علماء کو پڑھاتے تھے، اور ان سے زیادہ علم دنیا میں اللہ کے بعد کسی کے پاس نہیں تھا. پھر بھی وہ مشورہ کرتے تھے. مشورہ اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے آنے والی امت، ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں رول ماڈل بنائیں، تو پھر اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب تک ہمارے آقا تشریف فرما تھے اور ان کے بعد صحابہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے، یہ قوم بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی. آپ جتنے ذکر بھی آئے کہ وہ سائنسی علوم یا طبی علوم یا اور بھی جتنے بھی معاشیات کے لحاظ سے، جغرافی کے لحاظ سے، سارے علوم اس سیکھنے پہ زور دیا گیا اور لوگ سیکھ رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے مورخ نے بہت سارے ہمارے کارناموں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں. آپ غور کریں گے، لفظیات پہ غور کریں گے. الجبرا یہ ایجاد کی ہوا ہم لوگوں کا ہے. ال سے نام دیکھیں گے نا، وہ زیادہ تر نام جو اکثریت ملیں گے وہ ہم لوگوں کی ایجاد کیا ہوا ہے، لیکن وہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کو بھلا بیٹھے. ہم اپنے مذہب کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم جس چیز رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں. ابھی رفیع صاحب نے ایک بہت اچھا بات کہی ہے، ایک بات ذہن میں آ گیا کہ رول ماڈل ہمارے علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس سے ہم رول ماڈل بنائیں. وہاں سے ایک میری تحریک میں آئی کہ اگر ایک بینگ مسلم، اگر ہم رول ماڈل صرف اپنے آقا علیہ السلام کو بنا رہے ہیں اور کسی رول ماڈل کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا رول ماڈل اور کہاں لائیں گے آپ؟ میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ بوڑھی بکری کے ہاتھ پھیر دے تو دودھ کی ندی بہ جائے. ایک صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ دعوت ہے حضور 4-5 آدمی کے ساتھ چلیے. وہ جانتے تصویر پہ نہیں جا رہا ہوں میں. وہ حضور پورے لشکر لے کے جاتے ہیں اور ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو پورا لشکر کھا لیتا ہے، کھانا ختم نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ساری امت کو بیٹھے بیٹھے کھلائے، پھر بھی خود فاقہ رہ کے دکھایا. کیوں؟ کہ ہماری امت ہے، ان کو تربیت دینا ہے. یہ تو ہم تربیت حاصل کہاں کر رہے ہیں؟ ہم محفلی جمع لیتے ہیں اور تقریر سے محظوظ ہوتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ ہاں دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. آپ جب تک وہ حاصل نہیں کریں گے، اسی لیے کوئی مسلمان جاہل نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور یقین کر لیا تو علم حاصل ہوا. اس کو دینی تعلیم اس پہ یقین ہو گیا تو پھر آپ قرآن کو سنیں گے. ہم نے قرآن کو رکھ لیا ہے مردوں کے لیے، وہ ہے زندگی کے لیے، وہ ضابطہ حیات ہے. ہم جب پڑھنے لگتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھو کے پاس، اور جان نکل رہی ہے اب سورہ یاسین سنا رہے ہیں اس کو. سورہ یاسین کو پڑھنے کبھی سمجھا ہے؟ تو پورا ضابطہ حیات ہے، کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، کیسے آپ کو کہاں سے کہاں کیسے ڈیولپ کرتا ہے، کیا ہے، تو سمجھا نہیں ہے. تو یہ
تو 3 قدم رفیع صاحب آپ نے بڑھا دیا. اور یہ لگتا ہے کہ اتنی ساری جگہوں پہ کمی ہے. اب یاد کیجیے جب اسلام آیا وہاں کتنی کمیاں تھی. اسلام آیا کہاں پہ؟ کچھ جہالت تھی تو وہاں پہ تو کیا ہو گیا؟ ایک دن میں ہو گیا. اتنی مشقت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ایک دن میں پورا قوم اٹھا رہے یا سب کو ایمان دے دیں. ہر چیز کی حکمت ہے. تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے سماج کے لیے وہ خواب ایک دن پورا نہیں ہوگا لیکن ایک دن پورا ضرور ہوگا. آپ یقین جانیے ایک دن پورا ضرور ہوگا. ہم تریوی صاحب ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے کام کو دیکھ کر ہم نے کام کرنا سیکھا ہے. اور جو کام کرتے ہیں ساتھ میں ہو جاتے ہیں, ساتھ میں رہ کے سیکھتے ہیں. یہ تحریک ہم لوگ خدمت پور میں چلا رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کمپیئر, اور ہم لوگوں نے بالکل اسی دہر پہ شروع کیا تھا کیونکہ ہم لوگ ہرا نہیں رہے. بہت سارے اچرے ہیں اور ایک محترمہ بھی روشنی ڈال رہی تھی. تو میں ان کے تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. ابھی صاحب نے کہا کہ تمام باتوں پہ اتفاق ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک پارٹ ایک جو اساتذہ کرام کو جو دکھ درد ہے اس کو زیادہ بیان کر رہی تھی. وہ اپنی جگہ مسلم ہے. یہ ہم لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ تنخواہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ سرکاری اسکول جو ٹیچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ملتا ہے لیکن وہ ریٹرن نہیں دیتے. ان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ مجھے نکالے یا کو آتے ہیں اور کلاس خالی رہتا ہے وہ سوتے رہتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کے کہیں گے کہ ہمیں حلال گوشت ہے تو پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھا ہے. ارے پیسہ تو تم مارکیٹ میں حرام کے لیے گئے ہو بھائی اور حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہو. ہمارے گاؤں میں ہم چھوٹے تھے تو ایک واقعہ یاد آ گیا. خدا کے صاحب ایسا سمجھ میں آیا کہ کوئی بکری کا بچہ چرا کے لا کے ہوتا تھا تو چرا کے لا اور جمع کرنے لگا تو بولا نہیں کلمہ پڑھ دے تو حرام ہو جائے گا. ارے تم چوری کر کے لاؤ حرام کیسے یہ تم لاکھ پڑھ لو تو حرام تھوڑی ہو جائے گا. بھائی آپ 8 گھنٹے کا پیسہ لیتے ہیں اور 2 گھنٹے میں بھاگ آتے ہیں اور 10 کا دیتے ہیں, وہ پیسہ حلال کہاں سے ہوگا؟ وہ حرام کا لقمہ بچوں کو کھلاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بچہ ہو کر آپ کی عزت کرے گا؟ نہیں کرے گا. پرائیویٹ اسکول میں ان کو پتا ہے کہ میں پڑھاؤں گا تو تنخواہ ملے گا, نہیں پڑھاؤں گا نکال دیا جاؤں گا. تو ان پہ نگرانی ہوتی ہے, ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے جاب کا تو وہ اچھا سروس دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کم تنخواہ میں بچے اچھے سے پڑھتے ہیں, وہ پڑھاتی ہے اور گارجین بھی وہاں زیادہ ڈسپلن ہو کے جاتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو میں بچوں کو نکال دیا جائے گا. آپ گورنمنٹ اسکول بلائیے گھر نہ پتا بچہ کیا پڑھ رہا ہے وہ دیکھتے تھے نہیں. اس کی ذمہ داری وہیں تک ہو گئی کہ اسکول میں دے دیے. بھائی آپ درخت لگانے جائیں گے صرف گڈھا کھو کے چھوڑ دیں گے تو نہیں ہوگا نا. ایک آدمی ہے اس کو لگائے گا, ایک آدمی ہے تو اس کو مٹی ڈالنا پڑے گا, کھاد بھی ڈالنا پڑے گا. سب کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. گارجین کو بھی دیکھنا پڑے گا, ٹیچرس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور سماج کے لوگ ان کو ذمہ دار ہونا پڑے گا کہ ہمارے بغل میں اسکول ہے, ہم کبھی جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسکول میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ وقت پہ پڑھا آ رہے ہیں کہ نہیں, وقت پہ جا رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ بہت سارے نکات ہیں. اگر ہم تفصیل میں جائیں گے یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے ان کو حل کرنے کے لیے جا کے پیار سے سمجھانا ہوگا, ہے نا. ہم جاتے ہیں اسکول میں ٹیچر تو سوئے رہتے ہیں, زیادہ ٹیچر آتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ, لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہیں اس امید پہ کہ ایک دن نہیں ہوگا ایک دن ضرور ہوگا. اور اللہ کا کرم ہے کہ پہلے سے ڈیولپ ہو رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی سیوان میں. کوئی بھی تحریک 100% کامیاب نہیں ہوتا ہے, بس ترقی کرتا جائے یہ آپ کی کامیابی ہے. وہ اس کو تحریک چلائی تھی ہم لوگوں نے جہیز مخالف تحریک, اور جو رسم و رواج بھی جو فضولیات در آئے تھے ہمارے مذہب میں ابھی بھی ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو میں جہاں کا وہ سیوان ضلع, تو وہاں پہ ایک رسم بن گیا تھا کہ شادی بیاہ کریں گے تو ناچ باجا ہوگا, باپ بیٹے کو دیتا ہے پیسہ کہ پیسہ دو, اور لوگ کیا کہیں گے زمینیں بھی جاتی تھی.
اب اس کو ہم لوگوں نے چند لوگوں نے دیوانے بیٹھ کے یہ سب دیکھیے کام دیوانوں ہوتا ہے، رفیع صاحب سے دیوانے ہیں، یہ فرزانوں کا کام نہیں ہے، دیوانے کرتے ہیں یہ، تو ہم کو دیوانے مل گیا تھا، ہم لوگ تو تحریک چلایا، یہاں پہ جمع کیے لوگ، وہاں گئے، وہاں اتنے لوگ فرقے بیٹھے ہوئے تھے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، اور بھائی کون شیخ ہے، کون سید ہے، تو کون انصاری، مطلب مختلف فرقوں میں جمع کرنے کے لیے ہم لوگ مشقت کرتے کرتے پسینہ آ گیا تھا، تاکہ وہاں پہ ہم لوگ جمع کریں، پہلے یہاں جمع کر لیے ہم لوگوں کو، پھر وہاں گئے جمع کیے، نہیں ہوا تو صحابہ الدین کو ہم لوگ بولنا پڑا، صحابہ الدین طبقہ تھے تو جمع کیا، تو بہرحال ہم لوگ پھر وہ لوگ جمع ہوئے تو تحریک چلائے، تو کافی عرصہ لگا لیکن بہت فرق پڑا، اور کم سے کم فضولیات بند ہو گئی، تو اب وہ رجحان پیدا ہوا۔ اسی طرح تعلیم میں بھی ہم لوگ یہ تحریک چلائیں گے، اور جو ٹیچر نہیں پڑھا رہے ہیں جا کر سمجھائیں گے، بھائی آپ جو کر رہے ہیں کم سے کم حلال تو کھاؤ، پیسہ لے رہے ہو تو بچوں کو پڑھاؤ، تمہارے نسلیں بگڑیں گی۔ یہ نسلوں کے بارے میں غیر نے سوچا اور پڑھا، یہ آپ کا سمجھ لیں کہ آج جو ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، عدلیہ تک گھس گئے ہیں، بیٹھ گئے ہوئے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، اور فوج تیار کر رہے ہیں، کوئی ایک دن میں ہوا ہے، اب ہم آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ اس وقت یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم کیسے اپنائیں گے، وہ لوگوں کو پڑھا کے وہی بیٹھائے ہوئے ہیں، اب نتیجہ ہے کہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 80 سال سے وہ لوگ محنت کر کے وہاں تک پہنچے ہیں، اب ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دن میں رفیع صاحب آئے ہیں، آپ بولتے ہیں بہت سارا کام ہے، اتنا کام ایسے کیسے ہوتا ہے، نہیں ہوگا، یہ آج کریں گے، آنے والی نسلیں کریں گی، تب ایک روز ہمارے آنے والی نسلیں کہیں گے کہ ہمارے جو یہ تھے آباء اجداد تھے یہ کرتے گئے، آج ہوا ہے، تو ہم لوگ کا اپنا حصے کا کام کرتے جائیں، اپنے حصے کے کام ایمانداری سے کر لیں گے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ تم ایک قدم بڑھاؤ نیک نیتی سے، اسے پورا کرنا میرا کام، بس اللہ پہ یقین کریں گے انشاءاللہ۔